وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے؟ الحمدللہ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتكلم ربه فليقرأ القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. قابل صد احترام ذی وقار سامعین بھائیو، اللہ تعالی رب العالمین ذات پاک نے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور تکریم عزت شان سے نوازا انسان کو، اور اس کو آداب بتائے زندگی گزارنے کے. رب تعالیٰ نے ہر انسان ہر بشر کو کہ کس طرح زندگی جینا ہے، خاص کر جو مومن بندے ہیں کلمہ پڑھنے والے، اللہ نے ان کو سلیقہ بتایا زندگی گزارنے کا، ایمان والے بندوں کو، کہ اس انداز سے زندگی گزارو گے تو قبر میں بھی نور اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت کے سارے دروازے تمہاری انتظار میں ہوں گے. اور وہ اس طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کیا کرو، سچی بات اچھی بات کیا کرو. اتقوا اللہ ایمان والوں کو فرمایا. یہ زندگی گزارنے کے آداب مختلف انداز سے اللہ نے قرآن میں بتایا پورے 30 پاروں میں. تو یہ ایک ادب ہے، ان آداب میں سے یہ ایک ادب کہ اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی سچی حق بات کیا کرو. ایمان والوں کو خاص خطاب فرمایا. جیسے آج کل کلمہ پڑھنے والے اللہ کے بندے مسلمان، لیکن وہ ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا کہ تمہارے دن بھی ایسے ہونے چاہیے، تمہاری راتیں بھی ایسی ہونی چاہیے، تم گھر میں بھی اس طرح رہو اور باہر بھی اس طرح رہو. تو رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ پسند نہیں کرتے کہ میرا ایمان والا بندہ کلمہ بھی پڑھے اور زبان سے وہ ایسی گندی باتیں کرے، وہ زبان سے وہ جھوٹ بکے، وہ زبان سے الزام لگائے، زبان سے وہ تہمتیں لگائے، وہ انتشار پھیلائے، نفرتیں پھیلائے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے تو فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، حق اور سچ محبت والی پیار والی بات کرو. امت میں محبت اور جوڑ کا طوفان آ جائے، اتفاق اور اتحاد کی ایسی تحریک ہو تمہاری زبان سے، تمہارے فعل سے، تمہارے عمل سے، تمہاری گفتگو سے، تمہاری کلام سے، تمہاری بات سے پھول نکلے، پھول. علامہ زرقانی بہت بڑے عالم شرح موطا امام مالک میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ قاضی القضات تھے، مدینہ پاک کے چیف جسٹس تھے. موطا امام مالک بڑی حدیث کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے لکھی
تو اس کی شرح میں علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک کا زمانہ تھا، آپ چیف تھے، قاضی القضات تھے، ایک عورت موت ہوئی، ایک عورت مری، تو اس کو نہلانے کے لیے دوسری عورت کو لایا گیا۔ وہ دوسری عورت جو نہلانے کے لیے آئی، وہ جب اس عورت کو دیکھا اور نہلانا شروع کیا تو اس نہلانے والی عورت نے زبان سے کہنے لگی کہ یہ عورت جس کو نہایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اس کے تو فلانے مرد سے غلط تعلقات تھے، غلط مراسم تھے۔ نہلا بھی رہی ہے، اس طرح بات بھی کر دی۔ عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے، کہاں بریک ہوگی۔ کوئی قسمت والی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈر ہے، وہ عورتیں، ان سے تو ایسی کوئی باتیں نہیں نکلے گی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، وہ اس طرح باتیں تو وہ کرے گی، ان کو مزہ ہی نہیں۔ تو جیسے اس نے یہ الفاظ نکالے تو اس نہلانے والی عورت کا ہاتھ اس کی ٹانگ کے ساتھ جڑ گیا۔ اب وہ ہاتھ کھینچتی ہے، اس مردہ عورت کی ٹانگ سے اس کا ہاتھ نہیں جدا ہوتا۔ پریشان، کئی گھنٹے گزر گئے، بغیر آوازیں دے رہے ہیں کہ جی کیا بات ہے، جنازہ پڑھنا ہے جی، یہ ابھی تک غسل مکمل نہیں ہوا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بس ہو رہا ہے، غسل ہو رہا ہے۔ دوسرا دن شروع ہو گیا، ابھی بات کیا ہے، پتہ چلا کہ اس طرح وہ ہاتھ نہلانے والی عورت کا اس مردہ عورت کی ٹانگ سے جڑ گیا ہے اور جدا نہیں ہوتا۔ تو کسی ایک عالم سے وہ مسئلہ پوچھا گیا، اس نے بولا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، نہلانے والی کے ہاتھ کو، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو نہلانے والی کا جو قبیلہ تھا، قوم تھی، وہ سامنے آ گئے، خبردار، ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو یا پھر لاشیں ہوگی۔ تو پھر فیصلہ ہوا کہ جو مردہ عورت ہے اس کا گوشت کاٹ دو، ہاتھ کو تو الگ کرنا ہے، اس کا گوشت کاٹ دو اور اس کو دفن کر دو۔ تو جو مردہ عورت کے ورثاء تھے، انہوں نے بولا خبردار، ہم اپنی عورت کی لاش کی توہین نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں برداشت کریں گے، قتل عام ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کسی نے کہا کہ حضرت امام مالک جو چیف ہے مدینہ پاک کے، قاضی القضات ہیں، ان سے فیصلہ کرایا جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب خبر پہنچی تو آپ تشریف لائے، چادر کے پردے میں کھڑے ہو کر اس عورت سے پوچھا، جب تو نہلا رہی تھی تو نے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا میں نے بات کی کہ اس عورت کے فلانے مرد سے غلط مراسم اور تعلقات تھے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ نہلانے والی عورت نے بولا کہ نہیں، نہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور نہ میرے پاس 4 گواہ ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ آخر تم نے کیسے یہ بات کہی؟ اس نے بولا کہ یہ پانی کا گھڑا مٹکا لے کر سر پہ رکھ کر، پانی کا مٹکا، یہ مردہ عورت فلاں کے دروازے کے باہر سے گزر رہی تھی، اس بنیاد پر میں نے بات کی کہ اس مرد کے دروازے کے باہر پانی بھر کے اپنا وہ گزری تھی اور میں نے بات کہہ دی۔ امام مالک تو چیف تھے، قاضی تھے مدینہ المنورہ کے، فوراً فیصلہ سنا دیا، وہ انتظار نہیں ہوتی تھی فیصلوں کی، فوراً فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درے والا درہ لے کر آ گیا، اور اس نے 1 2 10 20 30 70 75 78 79 80 درے جب لگائے گئے تو اس عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے جسم سے الگ ہوا۔ قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات
सुम्मा लम यातू बिअरबात शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। फरमाया जो तोहमतें लगाते हैं उनको अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रेक नहीं है, गिरफ्त नहीं है, और उन तोहमत लगा दी, गवाह भी नहीं है, तो अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान की आयत का तर्जमा है, फरमाया उनकी कभी फिर गवाही कबूल ना कीजिए हमेशा, और ये फासिक है, और उनकी सजा फजलदूहुम समानीन जल्दा, 100 कोड़े सजा है। मेरे भाई, अल्लाह का कुरान जिंदगी के आदाब बताता है, और यह भी एक अदब है आदाब में से कि मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े हैं, सब किस तरह जिंदगी गुजारनी है। आज मर्द हैं, औरतें हैं, जरा अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब किताब करें, जरा अपने अंदर झांकी डालें, जरा झांकें कि आज हमारी जुबान का क्या हाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, यह सदीदा नहीं है तोहमत लगाना, इल्जाम तराशिया करना। अल्लाह तो ऐबों पे पर्दे डालते हैं, गुनाहों को अल्लाह पर्दे डालते हैं, और ये बगैर प्रूफ, बगैर सबूत के। हदीस शरीफ में आता है कि 3 बच्चे बोले, छोटी सी मासूम उम्र में। हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे, इस्लाम से पहले बनी इसराइल का जमाना था, अल्लाह के जिक्र में फना था, बनाया हुआ था मिट्टी का, वहां रहते थे और रात दिन इबादत करने वाला, सब लोग देखते थे। एक औरत बदकारा आई और उसने उन पर जाल बिछाना शुरू किया। वो अल्लाह का वली था, उसने तवज्जो ही ना की। वो बदकारा औरत ने बोला, अच्छा तुम्हें देख लूंगा, बड़ा वली है, मेरी बात नहीं मान रहा तू। चली गई, एक बकरियों के चरवाहा, उसके साथ बदकारी की उस औरत ने, और कुछ अरसा गुजरा तो उसका बच्चा पैदा हुआ। तो पूरे इलाके में उसने शोर शराबा किया कि ये जो वली बना बैठा है, ये छपरे झूपड़े सौम्या में ये वली नहीं है, ये मेरे साथ बदकारी की, देखो ये इसका बच्चा है। लोगों ने न आ देखी न बा देखी, सारे टूट पड़े। लकीर के फकीर होते हैं ना जी लोग, उनको क्या फिर गवाह, प्रूफ, सबूत। किसी ने हरनौ में कह दिया यार फलाने ने ये जुर्म किया है, तो सब ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि वाकई पक्की ठक्की बात है ये। सबके घर में जिब्रील आ गया, बता गया, फरिश्ता आया, बता गया। सुनी, उसको समझाया नहीं कि भी जब तक तेरे पास सबूत प्रूफ नहीं है, वो शरीफ आदमी है, उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होगा। सारे कबीले वाले टूट पड़े, अल्लाह के वली को मारा, पिटाई की, उसका झूपड़ा छपरा उसको गिरा दिया कि ये वली बना फिरते, ऐसे काम करते हैं वली। उसने बोला बताओ तो सही मेरा जुर्म क्या है। उसे ये औरत सामने खड़ी है, देखो बच्चा लेकर, वो कहती है कि ये इसका बच्चा है जुरैज का। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि ऐसा करो, मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दो, उसके बाद इस पर बात करेंगे। 2 रकात नमाज। अल्लाह का वली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की दरबार में अल्लाह अकबर करके अल्लाह से ताल्लुक रख डालें। 2 रकात नमाज पढ़ता है, और नमाज में ही कुरान की आयत जुबान पर आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन।
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، غم آئے، تو میں قرآن میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، اس مصیبت سے نکل جاؤ گے، دکھ سے نکل جاؤ گے، غم سے نکل طریقہ ہے۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز پڑھ کر، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر امید رکھو، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ سب لوگ ڈنڈے لے کر، پوری قوم، پورے قبیلے والے خون خوار آنکھوں کے ساتھ جمع ہے، بدکارہ عورت بھی بچہ لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کا ولی جب 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ سلام پھیرتا ہے تو اس عورت کو اپنی طرف بلایا، قریب آئی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں یہ کسی تاریخ کی بات کا قصہ نہیں بیان کر رہا، میں کسی عام کتاب کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم سیاہ ستہ کی 2 بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، میں ان بخاری اور مسلم کے حوالہ سے آپ علماء سے بات کرو، کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اخبار کی بات کر رہا ہے عبد القادر ملکانی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کا یہ واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ولی اللہ اس کے قریب جب بچہ آتا ہے تو اللہ کے ولی نے اس بچے کے پیٹ میں ایسے انگلی لگائی اور اس نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا، جو میرے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے تو ہی سچ سچ بتا دے، تیرا ابا کون ہے؟ وہ معصوم بچہ اپنی زبان سے اعلان کرنے لگا، کہتا ہے میرا بچہ کہتا ہے کہ میرا ابا فلانا بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرانے والا ہے۔ قوم والے سارے کے سارے پاؤں پہ، جوتوں پہ گر پڑے ولی اللہ کے، اور جوتے چاٹنے لگے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تیرا لکڑی اور مٹی کا چھپرا جھوپڑا اگر تم چاہو تو ہم اس کو سونے سے بنا دیں۔ ولی کہتا ہے نہیں، میرا یہی مٹی کا چھپرا ہی جو گرایا تم نے، بس وہی بنا دو، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں اس کی عزت، اس کی شان پہ اتنا بڑا حملہ، بغیر پروف، بغیر ثبوت کے۔ لوگ اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تہمت کوئی لگاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بچوں کو بھی بلوا لیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ معصوم بچے کو قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قوم والوں نے کہا ہکے بکے حیران ہو گئے کہ اس نے تو شادی نہیں کی، بچہ کہاں سے لے آئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تیرا نہ باپ ایسا تھا، نہ تیرا بھائی ایسا تھا، نہ ماں ایسی تھی، تیرا خاندان تو بڑا پاک باز، پر تو نے یہ کیا کیا؟ بغیر شادی، بغیر نکاح کے بچہ لے کر آ گئی قوم کے پاس۔ قرآن کہتے ہیں حضرت مریم، فیصلہ تو اللہ کا تھا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے سے مت پوچھو بلکہ اس میرے معصوم شہزادے سے معلوم کر لو، اس سے بات کر لو۔ قوم کہنے لگی الٹا مذاق، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے معصوم عیسیٰ علیہ السلام وہ بول پڑے اپنی اماں کی، جب عزت پاک دامنی پر حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا، آج بھی ان کی نسل موجود ہے، کہتے لوگ اس کو تہمت اور الزام بغیر پروف، بغیر ثبوت کے ایسے چٹکی میں مجرم بنا دیتے ہیں۔
جس کو چاہتے ہیں گناہگار بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے مجرم بنا دیں. مرد ہیں، عورتیں، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، زبان پر کنٹرول نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے معصوم بچہ بولتا ہے کہ تمہارے سب الزامات بہتان تراشیاں میں نہیں مانتا، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. بچہ بولتا ہے کہ میری ماں پاک ہے، ترازیاں بند کرو. صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ قوم والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہتان لگایا اور پوری قوم میں سب میں یہ بات پھیلا دی کہ اللہ کا نبی اتنی شرم کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اتنی حیا کرتا ہے اور اتنی کپڑوں کی لباس کی پابندی کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خصیتین میں پانی بھرا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی برس کی بیماری ہے، اس لیے یہ بھاگتا دوڑتا ہے اور کپڑوں کی لباس کی پابندی کرتا ہے. صحیح بخاری کا واقعہ ہے، میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور قرآن میں یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، ایک حوض تھا اس میں نہا رہے تھے، جنگل تھا، کپڑے پتھر کے اوپر رکھے اور نہانے لگے. غسل مکمل کر کے جیسے باہر نکلے تو وہ پتھر جس کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے کپڑے اتار کے رکھے تھے، وہ پتھر لے کر کپڑے وہ بھاگ گیا. اب اللہ کا نبی پیچھے اور پتھر آگے. اللہ کا نبی کلیم اللہ فرماتے صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، او پتھر میرے کپڑے دو، میرے کپڑے دو. توڑتے ہوئے وہ بنی اسرائیل وہ ان کے اندر جا کر وہ پتھر پہنچ گیا. اللہ کا نبی اپنے آپ کو چھپتے چھپاتا پتھر سے جا کر کپڑے اٹھائے، اور سب وہ جو لوگ بہتان لگا رہے تھے، اللہ کے نبی کو بدنام کر رہے تھے اور ایسی گندی گندی باتیں پھیلا رہے تھے، اور سب کے منہ بند ہوئے کہ اللہ کے نبی کا جیسے اندر پاک صاف ہے، باہر بھی کوئی عیب نہیں ہے موسیٰ کلیم اللہ پر. اللہ قرآن میں اتارا، اپنے نبی کو یہ واقعہ بتایا. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اللہ فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تو موسیٰ کی امتیوں کی طرح بنی اسرائیلیوں کی طرح نہ بنو. انہوں نے میرے نبی کلیم اللہ پر انہوں نے بھی تہمت لگائی تھی، عیب کا الزام لگایا تھا، پر فبرأہ قالوا میں نے ان کی زبانیں بند کر دی، منہ بند کر دیا. وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ کی شان کا ان بنی اسرائیلیوں کو کیا ادراک ہے، کیا پتہ ہے؟ وہ میرا نبی، میرا رسول، میرا کلیم، وہ بڑی شان اور عظمت والا میرا پیغمبر. پر یہ لوگ بنی اسرائیلی، فرمایا تم ایسے نہ بننا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں. تم محبت کے پھول بانٹنا، تم پیار کے پھول بانٹنا، الزام تراشیاں نہ کرنا، تم تہمتیں نہ لگانا، کسی کے گناہوں کا پیچھا تعاقب مت کرنا، کسی کو برا نہ سمجھنا، کسی کو گناہگار نہ سمجھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح برباد ہو جاؤ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں.